नाज़रीन आदाब 28 जनवरी 2022 मुताबिक 24 जमात ثانی کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق سرکاری طیارہ کمپنی ایئر انڈیا آج سے ملک کی معروف صنعتی کمپنی ٹاٹا سنس کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈس انویسٹمنٹ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے تحت ڈس انویسٹمنٹ اور عوامی اثاثے جات کے محکمے DIPAM نے آج ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس لمیٹڈ یعنی AIXL میں 100% اور AISATS میں 50% حصہ ٹاٹا سنس کی ملکیت والی کمپنی ٹیلی پرائیویٹ لمیٹڈ کو سونپ دیا ہے۔ اس کے لیے ٹاٹا سنس نے حکومت کو 2700 کروڑ روپے نقد دیے ہیں۔ بتا دیں کہ ٹاٹا ایئر انڈیا اور اس کی ذیلی کمپنی AIXL کو 15,300 کروڑ روپے کا قرض بھی ادا کرنا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ جمعے کو اپنا فیصلہ سنائے گی کہ آیا درج فہرست ذاتوں یعنی SC اور درج فہرست قبائل یعنی ST کو سرکاری ملازمتوں میں پروموشن میں ریزرویشن ملے گا یا نہیں۔ اس معاملے میں 26 اکتوبر 2021 کو جسٹس L ناگیشور راؤ، جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس BR گاوائی کی بینچ نے تمام فریقین بشمول اٹارنی جنرل KK وینوگوپال، ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل بلبیر سنگھ اور مختلف ریاستوں کی طرف سے پیش ہونے والے دیگر سینئر وکلاء کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مرکزی حکومت کی اعزازی فہرست میں شامل بنگال کی 3 شخصیات نے پدم ایوارڈ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ BJP حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ مغربی بنگال میں پارٹی کو گزشتہ سال انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ BJP اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سخت مخالف سابق وزیر اعلیٰ بدھ دیو بھٹاچاریہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے منگل کے روز یہ اعزاز قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ریاست کے 2 نامور فنکار طبلہ بجانے والے پنڈت انیندیا چٹرجی اور نامور گلوکارہ سندھیا مکھوپادھیائے نے بھی پدم ایوارڈ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اب زیادہ تر کیس اومیکرون ویریئنٹ کے ہیں اور اب یہ ویریئنٹ تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لو اگروال نے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے میں ملک میں زیادہ تر کیسز اومیکرون کے ہیں، تاہم اس کے ساتھ ہی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ اب بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اور اس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے سیکریٹری لو اگروال نے کہا کہ دنیا میں 65 ملین ایکٹیو کیسز ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، یونان، جنوبی افریقہ میں کورونا کیسز کم ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 22 لاکھ ایکٹیو کیسز شمار کیے گئے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض رودرپور کے MLA راج کمار ٹھکرال نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا ہے۔ مسٹر ٹھکرال نے کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا، ان کے حامیوں نے بھی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹکٹ نہ ملنے کی اطلاع پر ان کے حامیوں کی بڑی تعداد ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوئی اور آخرکار کارکنوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا۔ سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ یادو نے کہا ہے کہ سبھی لوگوں کو مل کر سماجوادی پارٹی کی حکومت بنوانی چاہیے۔ سماجوادی حکومت آپ سب کو تمام سہولیات دے گی اور مسائل حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہم پر یقین رکھتے ہیں ہم ان کا بھروسہ برقرار رکھیں گے۔ وہ پارٹی دفتر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر SP صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں جمہوریت اور بابا صاحب کے آئین کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتا جی ملائم سنگھ یادو ان منفی سوچ والے لوگوں سے لڑتے رہے، BJP کو ایسے وقت میں شکست دی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP انتخابات کو کسانوں، نوجوانوں، ترقی، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہٹا کر دوسری سمت لے جانا چاہتی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے آج اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا۔ راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس کر کے صحافیوں کو کیجریوال گارنٹی پتر یعنی حلف نامہ میں حکومت بننے کے بعد عوام کو دی جانے والی سہولیات، اسکیموں اور فائدوں کی جانکاری دی۔ سنجے سنگھ نے صحافیوں کو بتایا کہ آپ نے گارنٹی دی ہے کہ حکومت بننے کے بعد 300 یونٹ بجلی فری دی جائے گی، سارے پرانے بل معاف کیے جائیں گے اور 24 گھنٹے بجلی دی جائے گی۔ حکومت بننے کے بعد 10 لاکھ نوکریاں ہر سال دینے کا وعدہ بھی انہوں نے اپنے منشور میں کیا۔ 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے کمار للو نے عوام اور سینکڑوں کانگریس کارکنوں کی موجودگی میں پرچم کشائی کی اور قومی پرچم کو سلامی دی۔ ریاستی صدر نے سینکڑوں کانگریس لیڈروں، کارکنوں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تاریخ ہند کا عظیم اور فخر کا دن ہے۔ آزادی کی تحریک میں برادران وطن کے جانبازوں کے ہمراہ علماء کرام، صوفی، سنتوں کی غیر معمولی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے قائدانہ کردار سے جنگ
آزادی کی تاریخ روشن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے عدم تشدد تحریک سے ملک کو آزاد کرایا تھا، جس اتحاد اور قومی یکجہتی کے سہارے تحریک آزادی کے متوالوں نے جنگ جیتی تھی۔ آج کے حالات میں اسی اتحاد اور قومی یکجہتی کی سخت ضرورت ہے۔ بی ایس پی نے جمعرات کو 59 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ دوسرے مرحلے کے 6 امیدوار جبکہ تیسرے مرحلے کے انتخاب کے لیے 53 امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ دوسری فہرست میں بی ایس پی نے 17 ایس سی، 8 ٹھاکر، 7 برہمن، 3 یادو، 3 مسلم اور 6 خواتین کو ٹکٹ دیے ہیں۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا، جس میں کئی امیدواروں کے ٹکٹ بدل دیے گئے۔ ایک ہی دن میں دوسری بار جاری کی گئی اس فہرست میں ہاتھرس، فیروز آباد، کاس گنج، ایٹا، مین پوری، فروخ آباد، قنوج، اٹاوہ، اوریا، کانپور دیہات، کانپور نگر، جالون، جھانسی، للت پور، ہمیر پور، مہوبہ سے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی نے ضلع امبیڈکر نگر کی 5 اسمبلی سیٹوں میں سے 4 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد کارکنوں اور ایس پی ووٹروں میں کافی جوش ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے یہ تمام امیدوار بہوجن سماج پارٹی سے ہی آئے ہیں، جن میں سابق کابینہ وزیر لال جی ورما کٹہری اور رام اچل راجبھر اکبرپور سے موجودہ رکن اسمبلی بھی ہیں، جبکہ راکیش پانڈے جو بہوجن سماج پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی رہی ہیں، انہیں جلال پور سے اور تربھن دت کو آلاپور اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ ضلع کی 5ویں سیٹ ٹانڈا اسمبلی حلقہ جو بنکر اکثریت والا علاقہ ہے، وہاں سے ابھی تک سماجوادی پارٹی کے امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اودھراما میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سنبھل انٹرنیشنل اکیڈمی میں جشن یوم جمہوریہ پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ بچیوں نے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے پروگرام پیش کیے گئے۔ اس موقع پر منیجر مشیر خان ترین نے یوم جمہوریہ کے حوالے سے اپنی پرمغز تقریر میں کہا کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے خاتمے کے بعد ہمارے بزرگوں نے وقت کی ضرورت کی وجہ سے جمہوری نظام قائم کیا۔ اب یہ ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ اس نظام کو قائم رکھنے میں اپنا تعاون پیش کرے۔ اسی خبر کے ذیل میں اتر پردیش کے دیگر شہروں میں جشن یوم جمہوریہ تقریبات کی خبریں بھی تفصیل سے پیش کی گئی ہیں۔ ملک کے 73ویں یوم جمہوریہ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیوں، شعبہ جات، دفاتر، رہائشی ہاسٹلوں اور اسکولوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا اور پرچم کشائی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ویمنس کالج اے ایم یو میں پرنسپل پروفیسر نعیمہ خاتون نے قومی پرچم لہرایا اور ہندوستانی آئین کے تقدس کو برقرار رکھنے کے موضوع پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ آزاد ہندوستان کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے اور پورے ملک میں بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہندوستانی شہریوں کے جمہوری طریقے سے اپنی حکومت کا انتخاب کرنے کی طاقت کو بھی یاد کرتا ہے۔ سبھی وارڈن اور عملے کے اراکین نے اس موقع کو شان و شوکت کے ساتھ منایا۔ جب ہم ڈرامہ پیش کرتے ہیں تو ہم صرف زندگی کو پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ وجوہات جو ہمارے ذہن میں ہیں ان تمام کو ہنرمندی اور خوبصورتی سے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ عام انسان بہتر انسان بننے کی کوشش کرے۔ ڈرامہ ہمارے قدیم زمانے سے لکھا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے کولکاتہ کے معروف ڈرامہ نگار ذہین انور کے، جو شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور آیوسا کے زیر اہتمام منعقد ڈرامہ فن اور روایت موضوع پر اپنی صدارتی تقریر میں آن لائن ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم ڈرامے میں ڈوب کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس میں انسانی سوجھ بوجھ اور انسانی شعور بھی شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قوی امید ہے کہ نئے ڈرامے لکھے جائیں گے، نئے لوگ اور نئی نسل اردو ڈرامے میں شامل ہوگی، نئے میدان تیار ہوں گے اور اس کے فن اور روایت کا خوب پرچم لہرائیں گے۔ حامد علی ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شان میرج ہال میران پور کٹرا میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے مالی تعاون سے رشید حسن خان کی ادبی و لسانی خدمات پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ صدارت سینٹرل یونیورسٹی جموں کشمیر میں اردو کے پروفیسر ڈاکٹر راشد عزیز نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر عالمی شہرت یافتہ شاعر اعجاز انصاری شریک محفل رہے، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر مظفر حسین غزالی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ ڈاکٹر عمیر منظر، ڈاکٹر راشد عزیز، ڈاکٹر مجاہد الاسلام، ڈاکٹر ابراہیم افسر، ڈاکٹر مظفر حسین غزالی، ڈاکٹر فہیم بسمل، ڈاکٹر منصور صدیقی، حامد علی اختر، سعید اختر اور اویس جعفری نے مقالات پیش کیے۔ حبیبپور سے موصول خبر کے مطابق اسمبلی انتخابات میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو بوسٹر ڈوز کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری خوراک کے 90 دن مکمل ہونے پر ملازمین کو بوسٹر ڈوز دی جائے گی تاکہ وہ الیکشن کے دوران کورونا انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں۔ اب تک بوسٹر خوراک کے لیے دوسری خوراک کے بعد 39 ہفتے یا 9 ماہ کا وقت تھا۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اے کے راوت نے بتایا کہ الیکشن ڈیوٹی پر جانے والے ملازمین کو اگر 90 دن یعنی 3 ماہ گزر چکے ہیں تو انہیں بوسٹر خوراک دی جائے گی اور یہ انتظام صرف الیکشن ڈیوٹی پر مامور ملازمین اور افسران کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو نارتھ اٹلانٹک ٹریننگ آرگنائزیشن یعنی ناٹو کا حصہ بننے سے
روکنے کے روسی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ بی بی سی نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یہ باتیں روس کی جانب سے یوکرین کے مسئلے کے حل کے مطالبے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس نے اپنی مغربی سرحدوں کے قریب ناٹو فوجی اتحاد کی توسیع اور دیگر متعلقہ سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے اپنے تحفظات کی فہرست پیش کی تھی، جس میں یہ مطالبات بھی شامل تھے کہ ناٹو یوکرین اور دیگر ممالک کی اس اتحاد میں شمولیت کے امکان پر غور کرے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ روس کو آگے بڑھنے کا سنجیدہ سفارتی راستہ پیش کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اس کا انتخاب کرتا ہے یا نہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 40 برسوں کے دوران اپنی تمام تر توانائیاں افغان عوام کی حمایت کے لیے صرف کی ہیں، اور یہ ایرانی حکومت کی سرکاری پالیسی ہے جسے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حمایت حاصل ہے۔ یہ بات مجید تخت نے بدھ کے روز افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کی رہائی، اس کی معیشت کو بحال کرنے اور شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اس معاملے کو کبھی بھی سیاست سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ایک بے مثال انسانی بحران کا سامنا ہے اور نصف آبادی کو مکمل غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے میڈیا تنظیموں پر دارالحکومت کابل میں پریس کانفرنس کرنے پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ افغانستان جرنلسٹ سینٹر کے مطابق 26 جنوری کو کابل میں ہونے والی پریس کانفرنس میں مختلف میڈیا تنظیموں کے 11 نمائندوں کو شامل ہونا تھا۔ طالبان نے افغانستان میں میڈیا کی صورتحال پر تشویش کے پیش نظر پریس کانفرنس پر روک لگا دی۔ طالبان نے اجازت ملنے تک پریس کانفرنس نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد سے میڈیا کی 43% سے زیادہ سرگرمیاں ٹھپ ہو چکی ہیں اور 60% سے زیادہ میڈیا ورکر اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل انٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں روزمرہ کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ افغانستان میں امدادی کارروائیاں محدود کرنے والے قوانین معطل کیے جانے چاہیے اور عالمی امداد سے سرکاری ورکرز کی تنخواہیں ادا کی جانی چاہیے۔ انٹونیو گوتریس نے مزید کہا کہ ایسے اصولوں اور شرائط کو معطل کرنے کی ضرورت ہے جو نہ صرف افغانستان کی معیشت بلکہ زندگی بچانے والی کارروائیوں کو بھی محدود کرتے ہیں۔ طالبان دہشت گردی کے خطرات کم کرنے کے لیے عالمی برادری اور سیکورٹی کونسل کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اے ایف پی کے مطابق کچھ افراد کو ایرانی دارالحکومت میں افراتفری پھیلانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی اخبارات کے مطابق دارالحکومت تہران میں یہ لوگ اپنے پرینک میں نقلی خودکشی اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی میٹرو کی سیڑھیوں پر لوگوں کے منہ پر کیک بھی مل دیتے تھے۔ تہران پولیس کے سربراہ جنرل حسین رحیمی نے ایرانی اخبار سے گفتگو میں کہا کہ دارالحکومت کی سڑکوں پر لوگوں کی نفسیات اور اعصاب سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان خوفناک پرینک کی فلم بندی کے ذریعے نقص امن کا سبب بننے والے ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث 17 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پلان کرنے والے شخص نے اپنے عزائم کا کھل کر اظہار بھی کیا۔ انہوں نے مقامی اخبار شہاب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کو خوش اور اپنے انسٹاگرام پیج پر فالوورز کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں۔ لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔